امام ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جلیل القدر علماء کرام نے قرآن کریم کی تعریف اور اس کا ڈیفینیشن دیا۔ القرآن کلام اللہ، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ نے تکلم بحقیقتاً، اللہ نے حقیقی طور پہ کلام کیا ہے۔ منہ بدأ وإلیہ یعود، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ یہ قرآن کریم منقول الینا بالتواتر، تواتر کے ساتھ منقول ہوا، ہر دور ہر زمانے میں ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے، جن کی تعداد کا علم سوائے عرب کے کسی کو نہیں۔ لیکن یہ قرآن نازل ہوا کیسے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں نازل ہوا، جبریل امین کے ذریعے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جبریل امین فرشتہ لے کر نازل ہوا اور اسے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، نبی کے دماغ پہ نازل نہیں ہوا، آپ کے جسم پہ نازل نہیں ہوا، آپ کے دل پہ نازل ہوا۔ اسی سے اس شبہے کا جواب مل جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا حملہ نہیں ہو سکتا۔ سحر کا حملہ نبی کے قلب پہ نہیں ہوا، نبی کے جسم پہ ہوا۔ شریعت کی حفاظت کا وعدہ رب العالمین نے کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے نبی کے اوپر جو قرآن نازل کیا اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، لیکن نبی کے جسم کی حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ نے آپ کو آزمایا ہے۔ بعثتک لیبتلیک وابتلی بک، رواہ مسلم، میں نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ میں آپ کو آزماؤں اور آپ کے ذریعے اپنے بندوں کو آزماؤں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوا جبریل امین فرشتے کے ذریعے۔ المتعبد بتلاوتہ، قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے، دنیا میں دوسری کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی پڑھتا ہے قرآن کی طرح تو اس پہ ثواب نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس پر ثواب بھی ہے اور عبادت بھی ہے، ہر حرف 10 نیکی ہے۔ المعجز فی اسلوبہ، قرآن کریم اپنے الفاظ میں، سورتوں کی ترتیب میں، آیتوں کے درمیان باہمی مناسبت کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے قرآن کریم معجز ہے، یعنی قرآن کریم کا معجزہ ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اپنی پوری زندگی لگا دے قرآن کریم کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اعجاز ہے، یہ قرآن کا، قرآن کی تحدی ہے، چیلنج ہے۔ اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکے، 10 سورت نہیں لا سکے، ایک سورت نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت لے آؤ۔ بڑے بڑے مخالفین معاندین نے قلم اور کاغذ لے کر 6 مہینے محنت کی، لیکن ایک آیت نہیں بنا سکے، اور بنایا بھی تو ایسی چیز کہ اس کی قوم اس پر ہنس پڑی اور ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْعَقْعَقْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاصْطَبِرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، نعوذ باللہ۔ ان کی قوم ہنس پڑی، ان کی قوم ہنس پڑی، ان کا استہزاء کیا گیا، مضحکہ خیز کلام بنایا، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک زمانے تک محنت کرنے کے بعد وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم آسمان کی جو برجوں والا ہے، اس کا مقابلہ نعوذ باللہ وَالنِّسَاءِ ذَاتِ الْفُرُوجِ سے کیا، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہ قرآن کا معجزہ ہے، الفاظ کے اندر، معانی کے اندر، سورتوں کے مضامین کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے قرآن معجز ہے۔ والمتحدی بأقصر سور منہ، قرآن کریم کے ذریعے چیلنج کیا گیا ہے، ایک چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا مقابلہ نہیں کر سکے، والعصر کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو اس قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن کیسے لا سکتے ہیں؟ انٹرنیٹ پر جن یہودیوں نے قرآن کا مقابلہ کیا اور سورتوں کو بدلنے کی سازشیں کی، فرقان الحق کے نام سے ریڈی میڈ قرآن بنانے کی کوشش کی، ان لوگوں کے نام و نشان مٹ گئے، ان کا کوئی چرچا نہیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بل آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کریم کی نشانیاں اور آیات یہ ان کے سینوں میں ہیں، اللہ نے سینوں میں، محفوظ فی الصدور مستور فی السطور، سینوں کے اندر محفوظ ہے اور کتابوں کے اندر بھی محفوظ ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔